الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عزیزان گرامی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ مسجد سے نکلے تو ایک سید زادہ نے ان سے کہا، اے عبداللہ، یہ کیسا مجمع ہے؟ دیکھ میں فرزند رسول ہوں اور تیرا باپ تو ایسا نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جواب دیا، میں وہ کام کرتا ہوں جو تمہارے نانا جان نے کیا تھا اور تم نہیں کرتے، اور یہ بھی کہا کہ بے شک تم سید ہو اور تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میرا والد ایسا نہ تھا مگر تمہارے والد سے علم کی میراث باقی رہی، میں نے تمہارے والد کی میراث لی، میں عزیز اور بزرگ ہو گیا، تم نے میرے والد کی میراث لی، تم عزت نہ پا سکے۔ اسی رات خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ چہرہ مبارک آپ کا متغیر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رنجش کیوں ہے؟ فرمایا، تم نے میرے ایک بیٹے پر نکتہ چینی کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک جاگے اور اس سید زادہ کی تلاش میں نکلے تاکہ اس سے معافی طلب کریں۔ ادھر اس سید زادہ نے بھی اسی رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا اگر اچھا ہوتا تو وہ تمہیں کیوں ایسا کلمہ کہتا۔ وہ سید زادہ بھی جاگا اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی تلاش میں نکلا، چنانچہ دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے اپنے خواب سنا کر ایک دوسرے سے معذرت طلب کر لی۔ یہ عظیم واقعہ اور اس کا سبق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی ہر بات پر شاہد اور ہر بات سے باخبر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز پر نکتہ چینی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص علم حدیث پڑھنے کے لیے آیا اور دریافت کیا کہ آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی ہے؟ حضرت نے فرمایا، براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس شخص کو یقین نہ آیا، رات کو سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، ابو الحسن سچ کہتا ہے، میں نے ہی اسے پڑھایا ہے۔ صبح کو حضرت ابو الحسن کی خدمت میں وہ حاضر ہوا اور حدیث پڑھنے لگا۔ بعض مقامات پر حضرت ابو الحسن نے فرمایا، یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی نہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا، تم نے حدیث پڑھنا شروع کیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابروئے مبارک کو دیکھنا شروع کیا، میری یہ آنکھیں حضور کے ابروئے مبارک پر ہیں، جب حضور کے ابروئے مبارک پر شکن پڑتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث سے انکار فرما رہے ہیں۔ اس عظیم واقعہ کا سبق یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور حاضر و ناظر، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے اب بھی مشرف ہوتے ہیں۔ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ نہ مانے وہ خود ہی مردہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک ولی ایک محدث کے درس حدیث میں حاضر ہو تو اس محدث نے ایک حدیث پڑھی اور کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، تو وہ ولی بولے، یہ حدیث باطل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز یوں نہیں فرمایا۔ وہ محدث بولے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا؟ تو اس ولی نے جواب دیا، ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واقف علی رأسک یقول انی لم اقل ھذا الحدیث، یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سر پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، میں نے ہرگز یہ حدیث نہیں کہی۔ وہ محدث حیران رہ گئے اور ولی بولے، کیا تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو لو دیکھ لو۔ چنانچہ جب ان محدث نے اوپر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما دیکھ لیا۔ اور اس عظیم واقعہ کا سبق ہے کہ ہمارے حضور حاضر و ناظر ہیں، مگر دیکھنے کے لیے کسی ولی کی نظر درکار ہے، اور کسی کامل ولی کی نظر کرم ہو جائے تو آج بھی سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار کا شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مجلس مشاعرہ میں ایک عیسائی شاعر نے حسب ذیل شعر کہے، محمد تو زمین میں بے گماں ہے، فلک پر ابن مریم کا مکان ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے؟
ایک مسلمان شاعر نے اس کے جواب میں یہ شعر کہا، ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں، وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے، وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔